سے آپ کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے بال جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بس میں پروٹیسٹ اور بوائیکاٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم وہاں کے راستے کھول کے وہاں پہ جا کے ان کی ہیلپ کر سکتے تو ہم ضرور جاتے. اسی طرح دے گی یا اسرائیل کو ساتھ دے گی. اس طرح کے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے. اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہاں پر آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا عوام کو میسج دینا چاہیں گے؟ اور اس پورے معاملے پر جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پروٹیسٹس ہیں آپ دیکھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہوتی ہے اس سے ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. آئی نو کہ ہمارے ہمارے پروٹیسٹ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن آبویسلی پورے ورلڈ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عام پاپولیشن ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے. اور جب ہم یہ چیز کریں گے اور جب پوری پاپولیشن اس کے اگینسٹ کھڑی ہوگی تبھی جو ہے ہماری لیڈرس پہ جو ہے وہ امپیکٹ جائے گا اور وہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے. لائک دے نیڈ ٹو اسپیک ان انٹرنیشنل ورلڈ ان UN ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بس میں پروٹیسٹ اور بوائیکاٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم وہاں کے راستے کھول کے وہاں پہ جا کے ان کی ہیلپ کر سکتے تو ہم ضرور جاتے. لیکن ہمیں ہماری لیڈرس کو ہماری کنٹری کو ریئلائز, ہماری کنٹریز اور جتنی مسلم امہ ہیں اس کے لیڈرز ہیں ان کو ریئلائز کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ جو اتنے بڑے تعداد میں لوگ نکلے ہیں پاکستان میں, شاید پاکستان کی گورنمنٹ نے اتنا کچھ نہیں کیا لیکن عوام اپنی بہاف پہ بہت کچھ کر رہی ہے. کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان پہلے میں آپ کے گورنمنٹ والی بات کا جواب دینا چاہوں گا. گورنمنٹ سے یار یہ گلہ ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی آواز نہیں وہ سن رہے اور وہ نہیں کر رہے. بالکل ہم نے ہر طرح کی بے حسی اور ہر دھرمی کی ہم نے حد پار کر دی ہے. یعنی کہ کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے گورنمنٹ کا اور افواج پاکستان کا رویہ بیان کرنے کے لیے اس معاملے پہ جو ہم نے لائے عمل اختیار کیا. تو اور یہ سارا فیلئر ہے ہمارا کہ ہم لوگ پاکستان میں ایک اسلامی نظام نہیں ہم قائم کر سکے, ہم اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں سمجھ سکے اور اس کے اوپر ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم نہیں, وے آف گورننس نہیں ہم قائم کر سکے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں اگر ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا دین سمجھا ہوتا, میسج سمجھا ہوتا اور اسلام کی بنیاد کے اوپر ہم نے اسلام کا ملک کا اپنا پاکستان کا نظام ہم نے قائم کیا ہوتا تو آج پاکستان لیڈ کر رہا ہوتا ساری دنیا کے مسلمانوں کو. تو گورنمنٹ آف پاکستان یہ جو سوچتی ہے جو کرتی ہے کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں یہ کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, 100 معاملات ہیں, IMF ہے, FATF ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا, انٹرنیشنل سکیل پہ جی ہم آواز اٹھا رہے ہیں, یہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام کی میری نظر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کرو, اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے اور وہ سارا اس کے آگے رزلٹ کیا ہونا ہے. ہم لوگ بیسکلی اوور تھنکنگ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان رزلٹ سوچتی رہتی ہے کہ جی رزلٹ یہ ہوگا, ہمیں جی IMF قرضہ نہیں دے گا, ہم FATF کی گرے لسٹ میں آ جائیں گے, ہم یہ ہو جائے گا, ہم وہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نتیجہ سوچنے کا ہمارے اوپر ذمہ نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے حسبنا اللہ فی نعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے. یہ بیسکلی ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں بیسکلی وہ کرنا چاہیے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور اس طرح مختلف علماء کے فتویٰ بھی ہے کہ جہاد ہر پہ فرض ہے. پرائیویٹ کیپیسٹی میں سویلینز کے لیے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے یہ ان کی جہاد ہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان سے اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. تو اب گورنمنٹ کا بال ان کے کورٹ میں, ان کو کچھ کرنا چاہیے. سارے میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہر شہر میں ہم لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, اس کیمپین کو آگے سے آگے لے کے چلنا چاہیے, کسی جماعت کے ساتھ افیلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور مین مقصد کے اوپر قائم رہنا چاہیے. تو آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کے لیے. بہت شکریہ. اوکے جی, تھینک یو. یہ ظلم پاکستان میں بھی ہم بہت عرصے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے فلسطین کے لیے بھی لوگ جو ہے نکل رہے ہیں, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے فلسطین کی اس ایشو پر؟ میرا خیال سے اب تو ہم بہت سارے دن ہو چکے ہیں, ہم تمام جو پوری دنیا ہے وہ ایک بہت ورسٹ آف دا ہیومینٹی وٹنس کری, ایک جینوسائڈ وٹنس کر رہی ہے. شاید پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے, بٹ اس بار فرق یہ ہے اس جینوسائڈ میں کہ سب کچھ فوٹیج موجود ہے. وی کین سی اٹ, وی کین ہیئر اٹ, وی کین ہیو فوٹوگرافک ایویڈنس آف دس جینوسائڈ. تو یہ جو ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس جینوسائڈ میں کمپلیسٹ ہیں بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دی پیپل آف غزہ اینڈ فلسطین. آپ کو زندہ ہونا پڑے گا اور آپ کو یہ دھمکی اسرائیل کو دینی پڑے گی کہ ہم ان کے اوپر ایک ایٹم بم گرانا چاہتے ہیں. اور ضروری ہے یہ کیونکہ پوری دنیا میں کسی میں نیٹرلز نہیں ہے,
धमकी देने की सिवाय